اپنی عزت اور اپنی قدر کروانا بے شک آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ عزت اور قدر کس طرح سے کروائی جائے اس کے لیے کچھ ایسے بیسک سے پوائنٹس ہیں اور کچھ ایسے رولز ہیں جو آپ نے فالو کرنے، تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی قدر دوسروں کی نظر میں بڑھ جائے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو میری یہ ویڈیو واچ کرنی پڑے گی۔ السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جو لوگ چینل پہ نئے ہیں پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ ہماری زندگی میں نا کامیابیاں اور ناکامیاں جو ہیں وہ ہر وقت ہوتی ہیں۔ جہاں کامیابی ہے وہاں کبھی نہ کبھی ناکامی بھی ضرور آئے گی، اور اگر ناکامیاں ہیں نا تو آپ کی کوشش سے انشاءاللہ وہ کامیابی میں بھی ضرور بدلے گی۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی لائف کے جو ان پلیزنٹ مومنٹس ہیں وہ کسی سے شیئر نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھے ٹائم پہ یا ہمارا وقت بہت اچھا گزر رہا ہوتا ہے اور ہم جو سکسیس چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیں مل رہی ہوتی ہے، لیکن ہم بیٹھ کے جو ہے نا اپنے جو ہماری سمجھ لیں کہ فالٹس ہوتے ہیں وہ ہم دوسروں سے ڈسکس کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا لوگ جو ہوتے ہیں نا، آپ یقین کریں کہ وہ صرف مذاق ہی بنائیں گے، آپ کا بھلا چاہنے والے نا شاید 100 میں سے کوئی ایک ہوگا، باقی جو 99 لوگ ہیں نا وہ آپ کا صرف مذاق بنائیں گے، آپ کے سامنے نہ صحیح لیکن آپس میں کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوں گے تو وہ یہ بات ضرور کہیں گے، دیکھو آج یہ کتنا بڑا بن گیا اور کہاں اس کے یہ حالات تھے، تو یہ اس کے فیلیئرز تھے۔ تو لوگ آپ کے فیلیئرز کو ڈسکس کر کے زیادہ خوش ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ آپ کی سکسیس کو ڈسکس کریں، کیونکہ یہ ایک نفسیات ہے نا، ہم کسی کو کامیاب ہوتا دیکھتے ہیں نا تو بہت کم خوشی کا فیکٹر ہوتا ہے، بلکہ ہم یہ دیکھنا شروع کرتے ہیں کیا تھا، کیا سے کیا ہو گیا، آج دیکھو اس کو بڑے دن لگ گئے ہیں تو ورنہ اس کے پاس تھا کیا۔ تو مطلب اس طرح کی لوگوں میں ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور یہ فیکٹ ہے، آپ لوگوں نے خود بھی نوٹس کیا ہوگا کہ جہاں 4 بندے بیٹھے ہوتے ہیں نا وہاں 5واں بندہ جو کہ ایک سکسیسفل انسان ہوتا ہے اس کی کامیابی سے زیادہ اس چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے جو کہ اس کے پاسٹ میں گزر چکا ہے۔ تو خود سے اپنے منہ سے یہ چیزیں مت دوسروں کو بتائیں کہ میرے کون سے ایسے مومنٹس تھے جہاں پر میرا کوئی فیلئر تھا اور میں وہاں پہ ناکام تھا، ٹھیک ہے۔ جو لوگ آپ کو ساتھ ہیں ان کو، جو شروع سے آپ کے ساتھ ہیں ان کو یہ پتہ ہوں گی یہ چیزیں، اور آپ کو جو لوگ ایڈمائر کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، آپ کے سکسیس کو ایڈمائر کر رہے ہیں، لیکن خود سے یہ چیزیں ڈسکس مت کریں لوگوں سے۔ تو بڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کی طرف، اور پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ اپنے گناہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ ہم انسان ہیں، ہم خطا کے پتلے ہیں، ہم سے بے شک گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے گناہ اور اپنی غلطیاں جو ہیں نا وہ بھی کسی سے ڈسکس نہیں کرنی۔ ایک بڑی مشہور سی بات ہے کہ اللہ تو معاف کر دیتا ہے لیکن اللہ کے بندے جو ہیں نا، یہ جو انسان ہیں یہ معاف نہیں کرتے۔ تو انسان کبھی نہیں بھولتا، کسی دوسرے کے گناہ اس کے ہاتھ لگ جائے نا، اس کو پتہ لگ جائے کہ کہاں پہ اس نے یہ غلط کام کیا تھا، وہ ساری زندگی اس کو یاد رکھے گا، کسی نہ کسی سے وہ بات بھی ضرور کرے گا، اور آپ کے لیے وہ گلٹ جو ہے نا وہ ہمیشہ برقرار رہے گا۔ وہ جب آپ سے ملے گا تو آپ کو ضرور یاد بھی دلائے گا اس کی۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ سے غلطی ہو جاتی ہے زندگی میں، دیکھیں غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو اپنے اللہ سے آپ نے معافی مانگ لی، سمجھ لیں اگر آپ کے اللہ نے آپ کو معاف کر دیا نا، لوگوں سے بات کرنے کی، اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا فی زمانہ نا آپ نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو بڑے فخریہ اپنے گناہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ لیٹ سے کہ آپ نے ان کے سامنے کوئی بات کر دی نا، میں ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے اس کی، کہ آپ کسی کے سامنے بیٹھے کہیں گے نا یار میں نماز میں ریگولر نہیں ہوتا، مطلب میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میں نماز ریگولر پڑھنا شروع کر دوں، ہوتا ہے نا ہم سے قضا ہو جاتی ہیں، تو آپ کسی کے سامنے بات کریں نا تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کو بڑے فخریہ آنکھ سے بتا رہے ہوتے ہیں اب مجھے تو جی عرصہ ہو گیا، میں تو رمضان کے رمضان نماز پڑھ لیتا ہوں، تو اس کے علاوہ ٹائم ہی نہیں ملتا، یہ ہے مطلب وہ اپنا گناہ جو ہے نا اس کو بڑا زیادہ بڑائی میں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مطلب لوگوں کے اس طرح کے بھی خیالات ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو یہ والا کام جو ہے نا یہ بہت ہی غلط ہوتا ہے۔ تو اپنے کوئی بھی گناہ ہے آپ کے اور آپ کے اللہ کے بیچ میں ہے، آپ نے معافی مانگ لی، اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا، اس سے معافی مانگ لیں، آپ کو معاف کر دے گا، بات آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان رہیں گے، اور آہستہ آہستہ آپ کا وہ گلٹ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن کسی انسان کو آپ نے بتائی ہوگی وہی بات، تو وہ تو جناب اب آپ سمجھ لیں کہ آپ کے ساتھ ہی ہے، وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتی جائے گی، اور پھر بات یہ سمجھ لیں کہ وہ بیماری ہے جو ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتی جائے گی۔ وہ بتاتا جائے گا، لوگوں کو بتائے گا اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، لوگ اپنے حساب سے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے، اور اس کے اپنے حساب سے جو ہے نا اس کے بارے میں رائے بھی دینا شروع کر دیں گے۔ تو اس چیز سے بالکل بچیں۔ اچھا جی نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بلیف جو ہے نا کسی سے شیئر نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا لوگوں کو، مطلب ہم نے اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہوتا ہے، اب یہ سمجھ لیں ہم لوگوں کو نہ سکھانا شروع کر دیتے ہیں، نہیں تم نے یہ چیز یہاں پہ غلط کی ہے، اس کو اس طرح سے کرو، میں اس طرح سے کرتا ہوں، میرے لیے مجھے یہ اس طرح سے پسند ہے، تم بھی اس طرح کرنا شروع کر دو۔ تو لوگ کیا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ آپ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا اپنی زبردستی ہم پہ اپنی سوچ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا ہمیں ہمارے اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں۔
تو اس طرح کے کام جو ہے نا مطلب آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے نا، جہاں آپ کو آپ کو یہ لگے نا کہ کوئی بندہ غلط طرف جا رہا ہے اور اس کو نقصان ہونے والا ہے، وہ تو ایک الگ پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو یہ دوں کہ ہمارے ایک فیملی میں ہی آپ سمجھ لیں، ایک فیملی ہی ہے، تو مطلب انہوں نے ہمیشہ جو ہے نا وہ لوگوں کو یہ کہا، آپ ان کے سامنے اے لکھیں گے نا، وہ کہیں گے نہیں اے نہیں لکھنا تھا، یہاں پہ تو بی لکھنا تھا، میں اس طرح کرتا ہوں اور اس طرح سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ہمیشہ انہوں نے پھر دوسروں کے بچوں پہ تنقید کہ فلاں کے بچے نے یہ کر دیا، اوہو اس طرح تو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، فلاں کے بچے کی تربیت، اسپیشلی تربیت میں آپ کو بات کروں، منہ پہ وہ ہر ایک کو انہوں نے کہہ دینا کہ جی آپ کے بچے کی تو تربیت ہی نہیں ٹھیک ہو رہی اب، اور وہ خود ان کا ایجوکیشن فیلڈ سے تعلق تھا۔ اچھا اب جو ہے نا جب ان کے بچے بڑے ہوئے نا، آپ یقین کریں مطلب آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ میں جو نا یہاں پہ مبالغہ رائے سے کام لے رہی ہوں، ایسا نہیں ہے، میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہی ہوں کہ ان کے بچوں نے وہی ساری چیزیں نگیٹ کی ہیں، وہ جو کچھ لوگوں کو انہوں نے کہا نا وہ ویسے ان کے بچوں نے کر کے دکھایا الٹا۔ تو اب یہ دیکھیں یہ چیز یہ کہ اب اس وقت میرا خیال ہے انہیں زیادہ شرمندگی ہے، بجائے اس کے کہ اگر وہ کبھی کسی کو نہ کچھ کہتے نا، لوگوں کو نہ اس طرح سے ٹونٹ کرتے، لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ نہ کرتے، اور پھر دوسری بات یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی عزت اور قدر کم ہو گئی ہے، لوگ اب بالکل یہی ڈسکشن کرتے ہیں کہ دیکھیں کل کو یہ ہمیں تو یہ کہتے تھے، یا فلاں کے بچے کو انہوں نے یہ کہہ دیا تھا اور اس میں یہ والی برائی نہیں بھی تھی، تو یہ ڈائریکٹ منہ پہ کہہ دیتے تھے، تو اب دیکھیں ان کے بچے یہی کام کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو یہ والا کام بالکل مت کریں۔ دیکھیں کسی کا کوا اگر سفید ہے نا اس کو سفید ہی رہنے دیں، کسی کا ہاتھی اگر تار پہ چڑھ گیا نا تو اس کو مان لیں کہ وہ تار پہ چڑھ گیا، اس کو نیچے اتارنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس کو کہیں ہاں میں نے بھی دیکھا تھا تار پہ چڑھا ہوا تھا۔ اچھا نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی آپ کو ذہنی طور پہ کوئی پرابلم ہے نا تو وہ آپ ہر کسی سے ڈسکس مت کریں، ٹھیک ہے۔ جو آپ کے لیے ایک کنسلٹنٹ ہے نا، یا جس سے آپ سمجھ لیں کہ آپ کوئی سیشن لے رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ ہی صرف ڈسکس کریں، یا آپ کا بہت ہی کوئی قریبی عزیز ہو، آپ کو پتہ ہو یہ آپ کا ہمدرد ہے، اس کے ساتھ اپنی ذہنی کیفیت شیئر کریں۔ انسانی ذہن ہے 10 چیزوں میں الجھ جاتا ہے، آپ ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، کچھ بھی آپ کے ساتھ مسائل ہو سکتے ہیں، وہ بھی آپ نے لوگوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنی، ہر ایک کے سامنے جس کو ہم کہتے ہیں نا اپنا پیٹ کھول کے نہیں بیٹھنا ہوتا، کیونکہ یہاں پر نا لوگ زخموں پہ مرہم رکھنے کے بجائے نا نمک چھڑک رہے ہوتے ہیں، اور آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ میری زندگی کا شاید اتنی زندگی میں نے نہیں گزاری جتنی میں نے ایکسپیرینسز کر لی ہیں، آبزرویشنز کر لی ہیں کہ لوگ نا بہت میٹھے بن کے آپ کے ذہنی تناؤ تک آ تو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ صرف جو ہے نا اس میں سے اپنے حصے کی چیزیں نکال لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ صرف آپ کا مذاق ہی بن کے رہ جاتا ہے۔ تو کبھی بھی اپنے ذہنی جو بھی آپ کے ساتھ پرابلمز ہیں وہ کسی کے ساتھ ڈسکس مت کریں۔ اگر آپ اپنی عزت، اپنی قدر، اپنی ویلیو کروانا چاہتے ہیں لوگوں میں، تو یقین کریں آپ جتنا لوگوں کے سامنے اسٹرانگ بننے کی کوشش کریں گے نا اور اسٹرانگ بن کے دکھائیں گے، اتنی ہی زیادہ آپ کی قدر ہوگی، اور جتنا آپ نے اپنے آپ کو ویک شو کرنا شروع کر دیا نا تو ایٹ ٹائمز آ کے صرف یہ تانا آپ کی زندگی میں رہ جائے گا کہ تم صرف ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اور تم ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے روتے رہے ہو، اور یہ بات بالکل سچ ہے۔ اور یقین کریں کہ ان چیزوں کو، یہ 4 پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتایا نا، ان کو اپنی زندگی میں لازم و ملزوم کر لیں، انشاءاللہ آپ کی عزت، آپ کا وقار جو ہے نا قائم رہے گا۔ لاسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جس نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ تو لاسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جناب۔ لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے ایموشنز جو ہے نا اپنی امیجیٹ فیملی کے علاوہ کسی کے ساتھ شیئر مت کریں۔ ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جذبات میں نا بعض دفعہ بڑی باتیں جو ہے نا وہ ہر ایک کے سامنے بول جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہی ہمارے لیے مشکلات بن جاتی ہیں۔ تو اور ایموشنل بندہ جو ہوتا ہے نا، یقین کریں وہ بہت سچا ہوتا ہے، اور اندر سے نا وہ بڑا معصوم ہوتا ہے، لیکن اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں جو ہے نا ہر ایک کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں تو لوگ اس کو کس طرح سے لے رہے ہیں، اور لوگ یقین کریں جذبات کا صرف مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اس لیے جو ہے نا آپ نے اپنے جو بھی آپ کے ایموشنز ہیں نا وہ ہر ایک کے ساتھ شیئر نہیں کرنے۔ ایون آپ کو کوئی بہت، اور ایک چیز تو ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو بہت اوور سویٹ بن رہا ہو نا، حد سے زیادہ میٹھا بن رہا ہو، اس کے ساتھ تو آپ نے بالکل کچھ شیئر نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ آ کے ایسا جو ہے نا وہ چوٹ لگاتا ہے نا اسی سویٹنس میں کہ آپ کو جو ہے نا جناب میری زبان میں کہہ لیں لگ پتہ جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے آپ نے ہمیشہ بچ کے رہنا ہے، اپنی عزت اور قدر کروائیے، اور سب سے بڑی بات عزت اور قدر کروانے کے لیے جو میں ہمیشہ بچوں کو بھی کہتی ہوں، اور جہاں پہ بھی کوئی اس طرح کی ڈسکشن ہو رہی ہو وہ اس میں ضرور یہ بات یوز کرتی ہوں کہ جی کو جی ہوتی ہے، آپ کسی کی عزت کریں اور وہ آپ کی عزت ضرور کرے گا، یہ پہلا فارمولہ ہے۔
اور اس کے علاوہ باقی ان سب چیزوں کا ضرور دھیان کریں، خیال کریں، اور جناب بڑوں کی قدر کرنا سیکھیں، بڑوں کی رسپیکٹ کریں، اور ہمیشہ جو ہے نا دوسروں سے جھک کے ملیں. جتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں گے یقین کریں آپ کی عزت میں اتنا اضافہ ہوگا، کیونکہ جو ڈالی جھکی ہوتی ہے نا اس کو بہت زیادہ پھل لگتا ہے، اور جو اکڑی ہوئی ہوتی ہے نا تو اس میں صرف ٹوٹنا ہوتا ہے اور گرنا ہوتا ہے. کیونکہ اکڑ جو ہوتی ہے نا آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ موت کی نشانی ہے، اور جو جناب جتنی آپ میں زیادہ لچک ہوگی اتنے ہی زیادہ آپ کامیاب رہیں گے. تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں.